روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور اور پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اسلام کی روشنی، دین کی روشنی سب کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے، ان سب کے لیے اس دین کی روشنی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی روشنی تمام مخلوقات کے لیے رکھی ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں رکھی، بلکہ اس دین نے یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ ہمیں حیوانات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، یعنی اس زمین و آسمان کے ساتھ، یعنی اس پوری کائنات کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ یہی تو روشنی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جو انسان کے اندر، انسان کا جو انر ہے اس کو روشن کرتی ہے، اور جب انسان اندر سے روشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ روشنی کی کرنیں جو ہیں یہ پھوٹ کر گرد و پیش کو منور کرتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا ہے، اتنا مفید بنایا ہے، اتنا پازیٹیو بنایا ہے، اور پھر دین یہ سکھاتا ہے کہ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اچھے۔ دین نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں سے اناد رکھو، ضد پر اڑ جاؤ، تفرقے بازی میں پڑ جاؤ، ایک دوسرے سے کٹ کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین کے معاملات میں بھی کہا نا کہ رہبانیت اختیار نہیں کرنا، دنیا میں رہ کر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بیچ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ پتہ چلے کہ تم نے اس دارالامتحان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی کو کس طرح سے اپلائی کیا، اور کس طرح سے تم سرخ روح ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روز آخرت حاضر ہوگے۔ ہم اپنے دین کی نسبت سے یہ جانتے ہیں کہ بہت واضح طور پر ہمارے دین نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس رحمان نے اور اس رحیم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پوری انسانیت کے لیے محسن بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ آج ہم اتحاد کے موضوع پر بات کریں گے۔ دین میں اتحاد کی اہمیت کیا ہے، وہ مختلف جزیات کہ جو ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرتی ہیں یا ان کنڈیشنز کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، ان جزیات پر ہم ایک ایک سوال کی شکل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیات، محترم ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے آپ اور ہم دین سیکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں موجود جتنے بھی انسان ہیں بشمول مسلمانوں کے، وہ تمام ان سے دین کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، جو انسانیت کی تعلیمات ان سے سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ پہلے استاد محترم تشریف فرما ہیں، محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور دوسری محترم شخصیت استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی خیریت؟ اللہ کا کرم سر، جزاک اللہ۔ سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ دین میں جو یہ فرقہ پرستی ہے، تفرقہ ہے اسلام میں، اس کی نسبت سے جو ممانعت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرقے میں نہ پڑھو، کیا ممانعت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے یہ موضوع سر ہر اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ ماخذ ہے بنیادی۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں
فرقے نہ فاصلے، تفرقے میں نہ پڑھو جی دوریاں، کیا بات ہے جی ہاں ان ساری چیزوں سے دور رہو، کیونکہ دائمی حکم رب کا یہ ہے کہ جو اگلی جو حصہ ہے اس کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے کے قریب تھے، شفا حفرت من النار، اور تم تو بالکل آگ کے گڑھے کے قریب تھے، تو یہ رب کا احسان عظیم ہے کہ تمہیں ایسا رسول دے دیا جس نے تمہیں اس آگ سے بچا کر مودت اور محبت کے رشتے میں پرو کر انما المومنون اخوہ کی وہ نظیر دے دی کہ جو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ جی ہاں، بلا شبہ بلا شبہ جی ہاں۔ اب انسان نے کیا کیا؟ قرآن تو یہ بتلا رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے۔ اب آگ کے گڑھے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں اونچ نیچ، ذات پات، اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے الزامات، بہتان، نفرتیں، عصبیتیں اور نہ جانے کون کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے تم نے اپنے تفرقے یا اپنے فرقے یا اپنے گروہ، یا انگریزی میں کہتے ہیں اس کو انٹرسٹ آرٹیکولیٹڈ گروپس، جی صحیح لفظ انٹرسٹ جی ہاں، انٹرسٹ آرٹیکولیٹڈ گروپس، یہ مفادات کے طبقات ہیں جی جی جو اپنی اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے تعبیر و تشریح قرآن کی اور حدیث کی اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے سر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ سرشت کس کی تھی؟ یہ سرشت تھی منافقین کی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، قرآن کہتا ہے کہ سب سے آخری درجے میں جا کر یہ منافق جو ہے نا، یہ آگ کے اندر ہوں گے۔ صحیح۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی انا کے لیے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم کو کہ جو اعتصام بحبل اللہ یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تو اللہ کی رسی کو کب مضبوطی سے پکڑو گے؟ جب اللہ کی مانو گے۔ میں یوتے اور رسول، جو اس نے رسول کی اطاعت کی۔ جی جی۔ تو رسول نے تو نہیں کہا کہ بنی ہاشم برتر ہے، رسول نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بنو تغلب برتر ہے، بنی بکر نہیں، برتری تو صرف اور صرف تقوی کی ہے۔ انسان وہی بڑا وہی ہے جو تقوی پر، اور جب تقوی ہو تو نفرت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے بلا شبہ۔ ہر فرقے سے نکل کر وہ یہ کہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی رہے، میرا رسول راضی رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قیامت کے دن مجھے یہ دو ذوات کریمہ ہی میری ذات کو پہچان کر مجھے صلہ دینے والی ہے، بقیہ نہ کوئی زمین پر دے سکا ہے، نہ آسمان پر کوئی دے سکے گا۔ بلا شبہ۔ لیکن ہوا کیا کہ منافقوں کی سرشت میں کیا تھا، اور منافقوں کی جو مزید درار، جسے جلانے کا حکم آیا، ڈھانپ دینے کا حکم آیا، ختم کر دینے کا حکم آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علامتی اظہاریے میں تو وہ مسجد تھی، لیکن حقیقت میں وہ سازش کا گڑھ تھا۔ وہ مسجد اس لیے تھی کہ اختلاف پیدا کیا، وہاں اختلاف پیدا کیا جائے، جی۔ وہاں ذہن سازی کی جائے، ذہن سازی جس کو کہتے ہیں ٹو میک اپ دا مائنڈز آف پیپل فار اسپیشل انٹرسٹ۔ صحیح بات ہے، اور وہ ضرر دینے کے لیے تو تھی ضرار۔ ہاں ذرا یہ سب یہ اچھے، ہاں مزید درار یہی ہے۔ جی ہاں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معاشرہ، جس معاشرے میں اخوت نظر آتی ہے، جہاں بلال اور ابو بکر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، کیا بات ہے، جی ہاں، جہاں عمر ابن خطاب اور سلمان فارسی نظر آتے ہیں، جس معاشرے کے اندر گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور جس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی عنوان زندگی ہے، کیا بات ہے، اس معاشرے میں جس اتحاد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرقات کو ختم کر کے، ورنہ آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، عرب کی نفرت، عرب کی عصبیت اور عرب کے تفرقے، وہ ان کی روایتیں تھی بھائی، ایک گائے کے لیے، ایک بکری کے لیے، ایک اونٹ کے لیے نسلوں کو قربان کر دیتے تھے، وہ پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اندھیرے میں روشنی آئی تھی، اندھیرے میں روشنی، سرکار کی ذات ایسی تھی۔ تو اب اس تفرقے سے بچنے کے لیے اور اس تفرقے سے دور رہنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مرکز کیا تھا؟ مرکز اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہر میں کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حضور کی ذات گرامی ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ اور جب یہ حضور کی ذات سے محبت کمزور ہو گئی، جی ہاں، جی ہاں، اور آج بھی دنیا کے وہ لوگ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضور سے محبت کم ہو جائے، لوگوں میں دراڑیں پڑ جائیں، مرکزی جس کو آپ کہتے ہیں فوکل پوائنٹ، جی جی جی، جب آپ مرکز سے لامرکزیت کی طرف گئے
تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جو حرکی پہلو ہے، طاقت ہے، عنوان ہے اور مضبوطی تھی، وہ ختم ہو گئی. صحیح فرمایا سر، صحیح اور فرمایا. پھر اس میں مختلف مراکز بنتے چلے گئے اور پھر اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اسی طرح دشمن ہو گئے جیسے ہم اس وقت دشمن ہوا کرتے تھے کہ جس دشمنی کو ختم کر کے اللہ کے نبی نے محبت کے رشتے کو قائم کیا تھا، ہم نے اس محبت کے رشتے کو پھر آگ میں ڈال دیا. تو آئیے ہم جنہوں نے لوٹیں. ڈالا یقیناً ان کے لیے تو وعیدیں ہیں سر، یہ ان کے لیے جی ہاں ہے، بالکل. لیکن مسلمان کے لیے اور اسلام کے لیے یہ تو بہت تکلیف دہ جو اسلام کی اصل روح اپنے اندر اپنے وجود میں اتار لیتے ہیں ان کے اندر یقیناً یہ منافقت نہیں ہوتی. سر میرے پاس بہت کم وقت ہے، مجھے وقفے پہ جانا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ بھی کیونکہ گفتگو میں شریک رہیں. انسان کی کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے نا، نمرود، فرعون، مسولینی، کون کون آئے اور کس طرح سے مل گئے، کیا کیا دعوے نہیں کیے انسان نے. اور پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضد اور اناد کی بنیاد پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو ماننا چاہیے اس کے کلام کے مقابلے میں، اس کی ہدایت کے مقابلے میں کیا ضد ہوگی اور کیا اناد ہوگا. ہم آپ سے ضد اور اناد کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے اس پر جو وعیدیں ہیں وہ جاننا چاہیں گے، لیکن آپ سے اجازت ہے وقفے پہ جانے کی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب اور محترم مفتی ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. میں مفتی بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے آپ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ماشاءاللہ سے استاد بھی ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پروفیسر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. تو صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اتحاد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ان موضوعات پر گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اصل ہماری تعلیم کیا ہے جو ہمیں دین نے دی ہے، اور اس تعلیم کے مطابق ہم کوتاہیاں کہاں کرتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. سر میں نے آپ سے سوال وقفے پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا، عرض یہ کیا تھا کہ یہ جو ضد اور اناد کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے وعیدیں کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ شاہد بھائی. اختلاف کو اگر لغوی اس کی حیثیت دیکھیں تو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے، اور اسی طرح اصطلاحات الفتون میں دیگر جو فن سے متعلق کتب ہے ان میں اختلاف کی جو تعریف کی گئی ہے نا کہ کسی دلیل کی بنیاد پر دوسرے فریق سے ایک الگ رائے اور الگ نظریہ رکھنا، اور اس میں مقصد یہ ہو کہ کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے، کسی بہتر نتیجے تک ہم جا پہنچیں، اور اس میں جھگڑے کا کوئی پہلو نہ ہو، مخاصمت اور مجادلے کا کوئی پہلو نہ ہو، بلکہ وہ اختلاف وہ دلیل تک رہے اور دلیل کے ذریعے کسی نتیجے کو پانا، کسی حق تک پہنچنا، ثواب تک پہنچنا یہ. اور اسی لیے اختلاف اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایسے اختلاف کو امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا کہ اس اختلاف کے ذریعے کئی علمی نکات سامنے آتے ہیں اور کئی اس کے جدید پہلو سامنے آتے ہیں، اور پھر کسی بھی معاشرے میں علمی اختلاف ہونا اس معاشرے میں لوگوں کی ذہنی وہ بیداری کا باعث ہوتا ہے. بیدار مغز ہونے کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہ جمود طاری نہیں ہے ان پر، اور وہ بالکل جامد نہیں ہے. اختلاف برائے تعمیر ہو، تو برائے تعمیر ہو اور کسی مثبت نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہو، کسی اچھا انجام تک پہنچنے کے لیے ہو. اور اگر اس کے مخالف معاملہ ہو، یعنی محض ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی، بغض و حسد اور اناد کی وجہ سے ہو، تو وہ اختلاف نہیں بلکہ وہ مخالفت اور مخاصمت کا معاملہ وہ آ جاتا ہے. صحیح. اور اسی لیے جہاں اختلاف محمود کی تعریف فرمائی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ مذموم جو اختلاف ہے جو بغیر کسی وجہ کے، یعنی وجہ صرف یہی ہے کہ میں اس سے خار کھاتا ہوں، بڑائی ہے، مجھے وہ تسلیم نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس سے مجھے کوئی خار ہے، کوئی ضد ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ اختلاف اتنا نحوست کا باعث ہے اور انسان پر وہ اتنا ایک اس کو اتنی شدت پسندی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنا اس کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنا اس کے نزدیک کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتی. ہم دیکھیں یہود و نصارہ کو نا، تو انہوں نے وہ اہل کتاب تھے اور ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اپنی اپنی کتابوں کے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہ ضد آ گئی، حسد اور بغض و کینہ آ گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو باوجود اس کے کہ وہ ان کو پہچانتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا کہ الذین یعرفونہ
کما یعرفون ابناءہم، حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عمر نے پوچھا کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے ہیں. اور اتنی معرفت رکھنے کے باوجود نہ ماننے میں کیا چیز رکاوٹ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا؟ وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور ایک حسد تھا کہ یہ ان کے پاس منصب کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم تو بڑے بڑے سردار بنی ہیں، اسرائیل کے پاس کیوں، بنی اسماعیل کے پاس کیوں نہیں؟ اور کفار مکہ نے بھی یہی توجیہ پیش کی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں ان کو جو چیز تقاضا کرتے حضور ان کے سامنے پیش فرما دیتے. صحیح. یعنی درختوں سے متعلق کہا کہ یہ اگر کلمہ پڑھ لیں، حضور نے حکم فرمایا، درخت حاضر ہو گئے. چاند سے متعلق کہا کہ یہ چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے، حضور نے حکم فرمایا 2 ٹکڑے ہو جائے. یعنی کسی بھی اپنی مٹھی میں کنکر بند کر کے پیش کیے گئے کہ اگر یہ بتا دے کہ کون ہے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ ان کے پاس معاذ اللہ نہ کوئی دنیاوی حیثیت ہے، مال و منال اور سرداری اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر نبوت دی جانی تھی تو ہمیں کیوں نہیں دی گئی، ان کو کیوں دی گئی ہے؟ یعنی وہ محض ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا. اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ان پر مسلط فرما دی اور ان کا مقدر فرما دی. تو اگر اختلاف نیک مقصد کے لیے ہوگا اور اس کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے حدود و قیود کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ آپ کی فقہ الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، لیکن اتنے اختلافات کے باوجود جب امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور سے متصل مسجد میں نماز ادا فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے طریقے کو چھوڑ کر امام اعظم کے طریقے پر آپ نے نماز ادا کی نا، تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنے بڑے امام کے پاس آ کر اپنے اجتہاد پر اپنے اجتہاد پر عمل کروں. یعنی ان اسلاف کا اختلاف اس میں حسن تھا، اس میں خوبی تھی، اس میں بد زبانی نہیں تھی، بد کلامی نہیں تھی، کسی کی کردار کشی نہیں تھی اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں تھا. ذاتیات پہ نہیں آتے تھے وہ، بلکہ وہ اختلاف ایک اس کے حدود و قیود کے مطابق، آداب کے مطابق، طریقے کے مطابق تھا. آج کوئی بھی حنفی، وہ شافعی یا مالکی، حنبلی یا کسی، یہ تمام ائمہ کے ماننے والے ایک دوسرے کی تذلیل تحقیر نہیں کرتے. تکفیر اور تفسیق وہ تو دور کا معاملہ. آج تو بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، فلاں فاسق، فلاں گمراہ، فلاں بدعتی، فلاں مشرک. آج تو تکفیر سے کم لوگ دائرے سے بھی خارج قرار، وہی نا، تکفیر سے کم تو بات ہی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اختلاف وہ محض علمی اختلاف ہو اور کسی اچھے نتیجے تک پہنچنے کے لیے اختلاف ہوگا تو وہ امت کے لیے باعث رحمت ہوگا. اس میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، علم کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. تو یہ اگر ان آداب کے مطابق کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. سر اچھا، یہ تو ساری بات ہوئی، ٹھیک ہے. اب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ تفرقہ ہے اور اختلاف ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم تفرقے سے کس طرح سے مخاطب ہے. صحیح. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، شروع میں ہی وارن کر دیا کہ ان لوگوں کی طرف، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. پتہ چلا کہ اگر اختلاف اس طرح سے ہو جس سے دین برباد ہو تو کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا، عذاب بھی بڑا. ہاں، اور بڑا عذاب کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلو بھائی معافی تلافی ہو کے. ایک تو بات یہ ہو گئی. سورہ انعام کی آیت نمبر 159 159 میں پھر جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں. ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کو سب بتائے گا، اللہ بتائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات. اب یہ 2 آیات، یہ آیات بینات بھی ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں اور اس میں ساری بنیادی باتیں بھی آ گئی. صحیح. اب اس کے باوجود بھی کوئی شخص یہ سوچے کہ جی ہماؤست بس جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، کوئی دوسرا شخص کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی بات کو، کسی دلیل کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، ان کے اختلاف کا حسن، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے یہ بات کی، اختلاف کا حسن یہ تھا کہ وہ بات ایک دوسرے کی سمجھ کر
اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں واقعی کہیں اجتہادی لغزش ہو رہی ہے یا کہیں علمی غلطی ہو رہی ہے یا علمی اعتبار سے، کیونکہ ان کی نیت پر شبہ نہیں ہے جی، لیکن اختلاف کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے، تو وہ اس سے رجوع کر لیا فکری اور علمی اختلاف تھا، علمی تھا جس میں تہذیب تھی. جی. جی کہیں زبان دیکھیے نا، جی قرآن کریم نے جو بات کی ہے، وہ جو گروہ بن رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو آپ کی شناخت. تو وہ تو آپ کی شناخت ہے. جی اب ان گروہوں کو آپ مذہبی گروہ بنا کر ایسی شناخت بنا دیں کہ بس دن بھر آپ نے مہر لگائی ہوئی ہے کہ بس یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. آپ دین کو اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہی لوگ چاہتے ہیں، اور اتحاد پارا پا. جی 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 یہی چاہتے ہیں آج کے دشمن، یہی چاہتے ہیں. سن 2024 میں پوری ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک طویل عرصے سے، گزشتہ تقریباً 150 سال سے، یہ 250 سال سے یہ خواہش ہے ان لوگوں کی جو دین کے یعنی دین اسلام کے مخالف ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے. اور بہترین توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی لیڈرشپ پیدا کر دی جائے جو خود علم سے بے بہرا ہے لیکن لیڈر ہے. صحیح. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ زبان و بیان کا کوئی انداز ہے، نہ ادب، نہ یہ انداز کہ یہ تقوی کے اصول کے خلاف ہے، یہ دین اسلام کے اخلاقیات کے خلاف ہے. کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. تو تم اللہ کا اخلاق کیسے پیدا کرو گے جب تم علم ہے لیکن علم نافع نہیں ہے. جی جی جی. اب آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جب گفتگو کریں تو اس میں آپ جب تک اپنے مخالف کی مکمل طور پہ بربادی کے لیے وہ سارے الفاظ استعمال نہ کریں. یہ تو لوگوں کے رویے ہیں. آپ کی اجازت میں ایک وقفے پہ جا سکتے جی جائیں گے، صرف جملہ میں جملہ فرمائیے سر. کہ وہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو قرآن کریم نے سب کے نام سے اور برائی کے نام سے، گالی کے نام سے تعبیر کیا ہے. تو قرآن نے تو حکم نہیں دیا کہیں کہ تم کسی کو برے القاب سے یاد کرو، وَلَا تَنَابَزُوا، نہ یاد کرو. لیکن ہم یاد کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. ہمارے الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بات بھی کہیں تو سلیقے سے کہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے اتحاد، اور اس نسبت سے ہم نے گفتگو یہ کی کہ یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو ضد اور اناد کی بنیاد پر اختلاف پیدا کرنا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، وعیدیں کیا ہیں اور احکامات کیا ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب اور محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل تو دیکھیں نا، ہر آدمی جو ہے اپنا جو ہے وہ جب تعارف کراتا ہے، ہر آدمی سے مراد یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نسل، ان کا رنگ اور وہ جس جگہ رہتے ہیں وہ اس کو سب پر برتری حاصل ہے. اور آج انسان جو ہیں یا انسانی قبیلے جو ہیں یا انسانی گروہ جو ہیں وہ اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ وہ اپنی برتری دوسرے انسانوں پہ ثابت کریں. اور یہ وہ نیگیٹیوٹی ہے کہ جس کی کے خلاف یا جس کے خاتمے کے لیے اسلام جو ہے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی تشریف لائے تھے. تو رنگ اور نسل، اس کا جو امتیاز ہے، اس حوالے سے جو اسلام فرماتا ہے وہ بیان کیجیے آپ. شاہد بھائی، آج بھی اگر ہم مختلف اقوام کا جائزہ لیں اور ماضی میں بھی مختلف مذاہب اور اقوام کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں اس میں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان، علاقہ اور دنیاوی جو مادی اس کی حیثیت ہے، اس کی بنیاد پر بے شمار امتیازات اور فرق ہمیں اس کا ملتا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ انتہا درجے کا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کسی نسل کی بنیاد پر یا رنگ یا زبان یا دیگر اس طرح کے امتیازات کی وجہ سے. اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے دن سے ہی اسلام نے ان امتیازات کے خلاف معاشرے میں کردار ادا فرمایا. بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان و اظہار نبوت سے پہلے بھی اگر حضور کا معاملہ دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاراؤں، ان کی مدد اور کفالت فرمانے والے. حضور کے جو اوصاف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب حضور تشریف لائے اس وقت کہے تھے نا،
تو ان میں یہی تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بیواؤں کی کفالت اور غلاموں کا سہارا بننے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنے والے ہیں، یعنی دنیاوی مالی حیثیت میں جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں اور پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سہارا بن کے. تو اسلام کی صراحتاً یہ تعلیمات ہے کہ ان سارے امتیازات، ان سارے جو اس طرح کے فرق والی چیزیں جو ہماری گھڑی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں سے متعلق سختی کے ساتھ تاکید فرمائی گئی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس حیثیت کو اور یہ جو امتیازات تھے اس کو اس سے متعلق تردید فرمائی، مذمت بیان فرمائی. ارشاد خداوند یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اے بنی نوع انسان تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا گیا، ایک نفس سے پیدا فرمایا گیا. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا. یہاں انسانوں کو وہ ایک آپس میں جو نقطہ اتحاد ہے، جو رشتہ متحد ہونے کا ہے، وہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا والد ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. یعنی جس طرح ایک ماں باپ کے اگر چند بیٹے ہوں، آپس میں وہ ایک دوسرے پر برتنی نہیں جتاتے کہ میرا رنگ سفید ہے تو تمہارا رنگ میرے مقابلے میں کم ہے. ابتدا تو وہی ہے. وہ انسانوں کو آپس میں رشتہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایک ہے. تو جس طرح اپنے سگے بھائیوں میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جاتا، ایک دوسرے کو رنگ اور معاشرتی حیثیت کی وجہ سے، مالی حیثیت کی وجہ سے اس کو نیچا نہیں دکھایا جاتا، کمتر نہیں سمجھا جاتا، تو فرمایا کہ تمہارا رشتہ بھی ایسا ہی ہے. اور رہا یہ جو رنگ و نسل کا فرق ہے، یہ کیوں ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ تمہیں مختلف قبائل اور گروہ میں تقسیم فرمائے تاکہ تمہاری پہچان ہو. یعنی تمہاری اگر رنگت ایک ہوتی، تم سب کی زبان ایک ہوتی، تم سب کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہوتی، بالکل کوئی فرق نہ ہوتا، تو پھر تمہارے درمیان تمیز کرنا مشکل تھا. تعارفوا فرمائے، تفاخروا نہیں فرمائے. یہ قبیلہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے پر برتری جتاؤ، ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ، بلکہ فرمایا کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملوں میں یہ جو جتنا بھی معاشرتی تقسیم تھی اس کو بالکل اپنے پاؤں تلے حضور نے رون دیا. حضور نے فرمایا کہ اے لوگو الناس الرب واحد والاب واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا والد ایک ہے. یعنی تمہارا رب جس طرح ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب اور تمہاری نسل کا جو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. آدم کے تم بیٹے ہو، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں نا، مختلف علاقوں کا اگر جائزہ لیں، اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے، ہم اگر امریکہ کی بات کریں 2020 میں جو نسلی امتیازات میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، وہ سیاہ فاموں پر ظلم اور تشدد کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. یعنی آج کے دور میں جہاں انسان اتنا ترقی کر چکا ہے، ان ساری چیزوں سے باہر نہیں نکل پائے. صحیح بات. اسلام 1450 سال سے لے کر ان سارے امتیازات کے خلاف جہاد فرما رہا ہے، تعلیم فرما رہا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آج کے دور میں کسی سیاہ فام کے لیے وہ مغربی معاشرہ کوئی بڑا برتری والا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت بلال حبشی حضور کے مؤذن بھی ہے، اور مؤذن ہونے کے ساتھ ساتھ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر فرمایا کہ بلال جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ. بات ہے، سبحان اللہ. سرداران قریش نے دیکھ کر کہا کہ ہم یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے. اور یہی بلال حبشی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب بھی حضرت بلال آتے تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرماتے کہ یہ ہمارے سردار ہیں. اور جب آپ کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو حضرت عمر نے کہا کہ قد ماتا سیدنا بلال، کہ ہمارے سردار بلال کا انتقال ہو گیا. تو اسلام نے ان سارے تفاخرات اور امتیازات کے خلاف ان کو سرے سے رد فرمایا، اور برتری اسی کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے. اور یہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ دنیا میں آج بھی ایسا ہے، تو جو انسانیت ہے نا، انسانیت کو بھی عالمگیریت حاصل ہے. تو یہ انسانیت کا شعور ہے کہ یہ رنگ اور نسل کا تفرقہ نہ ڈالا جائے. سر اگر دیکھا جائے تو آج بھی ایسا کہیں نظر آتا ہے کہ جو صاحب علم شخصیات ہوتی ہیں، اور خاص کر دینی معاملات میں بھی ان کے فالوورز بہت ہوتے ہیں. اب میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا صاحبان علم و عقل کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا وہ فرقے کو جنم دیتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو شاید سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے یا اسلام کو زندہ رکھنا ہے. 100%. میں بڑی سیدھی بات بہت اچھی بات، بہت اچھی کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں ہے. صحیح بات. طے کر لیں
60 سال 65 سال 70 سال 75 سال 80 کتنا؟ سال جی۔ آپ کی ایوریج لائف ہے. آپ کو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو 1450 سال سے بھی زائد عمر گزار کر آج بھی وہ قلوب مومنین میں زندہ ہیں. کیا بات. کیوں زندہ ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھا، انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اور آج ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس میڈیا سے جس جگہ سے بھی ہم چاہیں جو بھی ہو، بس ہماری بات انا ربکم الاعلیٰ کی طرح مانی جائے. اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر سمجھو کہ تمہارے لیے دہکتی آگ ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. آئیے ذرا سا دیکھ لیں سر. کہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو روایات تھی، احادیث تھیں، ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھیں. ایک صحابی نے اس طرح سنا، ایک صحابی نے اس طرح دیکھا حضور کو کہ آپ اس طرح عمل فرما رہے ہیں، دوسرے صحابی نے اس طرح سنا اور موضوع تقریباً ملتا جلتا ہے اور اس طرح کرتے دیکھا. دونوں نے بیان کیا، لیکن کیا کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی کوئی اہانت، کوئی توہین یا کہیں کمتر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اس کو رد نہیں لفظوں کا اور لہجے کا کوئی سہارا لیا؟ جی. کوئی ایک مثال مجھے بتا دیجئے. نہیں سر. وہ تربیت کس کی یہ تھی؟ تعامل صحابہ وہ ہے. تربیت کس کی؟ جی یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. جی ہاں اب آ جائیے آپ سر. کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، اگر اس میں جاؤں گا تفصیلات میں تو بہت تفصیلات ہیں. حنفی، مالکی، شافعی یا دیگر حنبلی، یا اس کے بعد آپ ان کے بہت سارے فالوورز دیکھتے ہیں. کسی ایک جگہ پر بتا دیجیے کہ کسی ایک بزرگ نے ان میں سے 4 جو بڑے ائمہ ہیں، کسی ایک نے کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیا ہو. بلکہ استاد شاگرد ہیں، ایک دوسرے سے جو رشتے دیکھیں آپ. اکتساب فرمایا. نہیں، جی ہاں. اور اختلاف دیکھیے، اختلاف جمہوریت کہتے ہیں نا آپ، جمہوریت یا آپ کہتے ہیں علمی اختلاف. علمی اختلاف دیکھنا ہے نا، آئیے کتابیں اٹھائیے، پڑھیے. آپ کو فقہی کتب کے اندر 3 نام نمایاں نظر آئیں گے. نعمان بن ثابت الزوطی، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور ان کے 2 معروف شاگرد جی قاضی ابو یوسف اور محمد الشیبانی. اٹھائیے ان تینوں کو، اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر رہا ہے. لیکن اور قربان جائیں ایسے لیکن استاد کے ادب اور قربان جائیں ایسے استاد کے کہ استاد سر پر ہاتھ رکھ کر سرپرستی کر رہا ہے علمی اعتبار سے. کیا بات. کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ دین سے نکل گئے، انہوں نے توہین کر دی. سر یہی ظرف تو اور چاہیے اس نا. کے بعد جو جملے آخری ہوتے ہیں، وہ جملے بھی ایسے طالب علم بھی ہو تو ایسے ہوں سیکھنے والے اور بولنے والے، کہ محمد الشیبانی ہو یا قاضی ابو یوسف ہو، کیا کہتے ہیں کہ قول جو ہے جس پر عمل کیا جائے گا یا جس کو ترجیح دی جائے گی، وہ میرے استاد مکرم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر. تو اختلاف نفرت کو جنم نہیں دیتا. اختلاف اگر ہو تو حسن ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر. ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب. ناظرین کرام، تمام گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جو دین کی تعلیم ہمیں فراہم کرتا ہے، اس تعلیم کے ساتھ ادب اور ظرف کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. انسان میں اگر ظرف موجود ہو تو پھر انسان کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کو عزت کیسے دینی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مقام کیسے عطا فرماتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی